ماشاءاللہ زبردست آپ نے کنیکٹ کیا ہمارے جو ٹاپک دعا تھا اس کو دعوت. آج پہلی دفعہ آپ نے یہ جو کنیکشن جو بلڈ کیا ہے کہ اصل میں ہم جب دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی کے لیے دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں. دعا کا وہ ایک عملی جو ہے وہ طریقہ کار ہے. تو سارے بھائی انمیوٹ کر لیں اور اگر کوئی کویشچن ہے تو ہمارے پاس ہیں 30 منٹس. ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. پہلے کوشش کریں کہ جو ریلیونٹ کویشچن ہے آج کے ٹاپک سے اس کو پہلے ہم اپرچونٹی دیں گے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ان کو ایڈریس کریں. اور اگر کوئی ریلیونٹ کویشچن نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے. تو وہ فلور جو ہے وہ اوپن ہے. کوئی کویشچن ہے تو جی تو یہ انمیوٹ کر لیں نعمان صاحب اپنے آپ کو. جی وعلیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. مجھے اچھا لگا آپ کی بات میں نہیں 20 سال ہو گئے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. گناہ گار ہوں, کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے. جس طریقے سے آپ نے دعا کو لنک کیا ہے دعوت پہ, میں نے اس وجہ سے سوچا نہیں تھا اور کبھی ذہن میں رکھا بھی نہیں تھا. ماشاءاللہ میرے علم میں اضافہ ہو گیا. میں باقی لوگ ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان کو لیے بھی اضافہ ہو گیا ہوگا کہ دعوت جو ہے وہ ایک دعا کی طریقہ کار ہے, اور اگر اس کو دعوت دی جائے تو آپ جو ہے وہ مدعی نہیں بلکہ آپ دائی بن جائیں تو بہتر ہے. بس تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک آپ سے بات ہے, اگر کوئی ٹاپک میرے ذہن میں تھا, میں سن رہا تھا, میں پڑھ بھی رہا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پورا توبہ کی 24ویں آیت ہے, اس میں میرا خیال سے نفاق کے بارے میں ذکر ہوا ہے. میری سمجھ سے میں اس کو اگر آپ اس میں کبھی کسی وقت اس موضوع پہ آپ کر لیں ذکر تو بہت اچھا رہے گا, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ نفاق کو نہیں سمجھ رہے, منافق زیادہ ہو گئے ہیں, نفاق کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شکریہ کریں گے انشاءاللہ. یہ نعمان صاحب جو ہے یہ آپ لوگوں نے جو مختلف جگہ پہ پوسٹ ہوئے تھے تو کہیں سے ان کو ملا تو وہ نعمان صاحب جو ہیں ہمارے کیلگری کے زمانے سے ہمارے مطلب یہ کہ جاننے والوں میں ہیں. تو ماشاءاللہ آج یہ بہت دنوں بعد شریک ہوئے ہیں. یہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے طاہر بھائی, آپ کچھ کہہ رہے تھے. کسی نے ریاض سے بھی آپ کو سلام بھیجا ہے ڈاکٹر صاحب, کوئی مسعود الدین صاحب ہیں, مسعود الدین ہے یا کیا, انہوں نے پتہ نہیں. ہاں انہوں نے ابھی واٹس ایپ پہ آپ کو سلام بھیجا ہے کہ بھئی میں آپ سے کنیکشن میں آیا ہوں اس گروپ کے تھرو. اچھا ویسے الحمدللہ وہ آج میں نے دیکھا کوئی انڈیا سے بھی کسی نے جوائن کیا ہے ہمیں, اور لنڈن سے بھی کسی نے جوائن کیا ہے. 44 کا ایگزامپل ہے. تو دیکھیں انشاءاللہ چوتھا پروگرام ہے ہمارا آپ کے آنے کے بعد, اور بھائیوں نے تھوڑا سا اس کو سیریسلی لیا. طاہر بھائی آپ کو کویسچن کرنا چاہ رہے تھے, بیچ میں انٹرپٹ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میں بالکل اسی ٹاپک میں ہی ہوں. میرا لاسٹ بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا کویسچن تھا. آپ نے جو حدیث اس میں سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے, اللہ پاک اپنے سب سے قریب کرتا ہے, بڑی مستند حدیث آپ نے پیش کی ہے. اب میرا جو اپنا ذاتی اس میں کویسچن ہے, جو میرا اپنا پرابلم ہے, بھائیوں کو بھی اس پہ ہیلپ ہوگی جب آپ جواب دیں گے. اب جب سجدہ کی حالت میں سب سے بیسٹ ریزلٹ ہم لے سکتے ہیں اپنی دعا کا, اور مستند بات آ گئی, اور دعا ہم نماز کی حالت میں جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم وہی لمیٹیڈ عربی کی دعائیں ہی پڑھ سکتے ہیں, وہاں سے بھی ہماری لمیٹیشن آ گئی. تو اب سجدہ اور اپنی زبان کی دعا کو کیسے لنک کریں؟ اب اس میں یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نفل نماز میں جب آپ اپنی پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے سجدے لمبے کر سکتے ہیں, یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کی تنہائی میں یا رات کے اندھیرے میں دعا جو ہے اور زیادہ قبول ہوتی ہے, تو رات کے وقت میں ہوتی ہے. دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ایکسٹرا ویسی نفل سجدے کے طور پر خالی سجدہ کر لیں, مطلب اس کے نماز کے ساتھ نہ ہو, اور اس میں آپ اپنی زبان میں آپ اپنے دعا مانگتے رہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور باقی یہ کہ اگر وہ سجدے کی حالت میں نہ بھی کریں تب بھی دعا مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ تو ہر حال میں اور ہر کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ رہا ہے. اور اس کو یعنی میں اصل میں بعض دفعہ لوگوں کے ذہن تھوڑا سا اس میں الجھتا ہے. میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کا ہمیں پروٹوکول بتاتا ہے اور تھوڑا سا انکریج کرتا ہے. تو پروٹوکول تو ضروری ہے. مثلا فرض کیجئے کہ بھائی آپ نے فرمایا کہ بھائی جب دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کر دو, پھر نبی کریم پہ درود بھیج دو, پھر دعا مانگو مثلا. اور پھر آپ نے بتایا کہ بھائی کوئی گناہ کی دعا مت مانگو, یعنی کسی کے رشتے کو کاٹنے کی دعا مت مانگو. یہ تو پروٹوکول ہے. لیکن اب جیسے سجدے میں دعا کرو تو یہ ایک قسم کا انکریجمنٹ ہے
یا فرض کی جمعے کے بعد کی دعا ہے قبولیت کی انکریجمنٹ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ میاں نے دروازے بند کر دیے کہ باقی وقتوں میں اللہ میاں جو ہے وہ سن نہیں رہا. ہمارے یہاں جیسے ہندوؤں کیا ہوتا ہے بھگوان کے جب تک گھنٹی نہیں بجائے تو وہ جاگتا ہی نہیں ہے، سوتا رہتا ہے. وہ بعض دفعہ اس کو پتہ نہیں چلتا. اچھا ایک بھگوان جو تھا وہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہو جاتی ہے، دوسرے اس کو پکارتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں چلا کہ یہ خدا تو جا چکا ہے، اب اس کو دوسری جگہ اس کا آ چکا ہے. تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ہر حال میں سنتا ہے، جس میں قرآن نے کہا کہ تم لیٹے ہوئے مانگو. دوسری جگہ قرآن نے کہا نا کہ تم لیٹے ہوئے مانگو، بیٹھے ہوئے مانگو، مطلب کھڑے ہوئے مانگو، ہم ہر حال میں تمہیں مطلب یہ سن رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ایک مجبوری کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں جو مانگنے والی بات ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے. پھر اس کے بعد اگر مظلوم ہے انسان تو مظلومیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اس لیے اگر سجدے کی حالت میں آدمی اس میں دعائیں کچھ یاد کر لیجئے عربی کی، ان کو پڑھتے رہیے، یا ایک ہی دعا پڑھ لیجئے، ایک دعا کو 25 بار پڑھیے، آپ کو اسی میں کیفیت بن جائے گی. یعنی مطلب پھر کہ آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ آپ کہتے رہے 25 بار مثلا، تو یہ بھی ایک کیفیت ہو سکتی ہے اس کے اندر. تو آپ نے مطلب نفل نمازوں میں اجازت دی ہے کہ آپ اپنی لینگویج میں سجدے میں دعائیں مانگ سکتے ہیں رک کے؟ الگ سے سجدے میں، یعنی خالی سجدے میں. یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے وہ، بلکہ یہ کہ آپ نے ویسی ہی نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدے میں آپ یوں ہی چلے گئے اور اس میں آپ دعا مانگتے ہیں، اس میں کیا. ٹھیک. جی میرا خیال ہے شاید طاہر بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو طاہر بھائی دعا مانگنے کے مختلف انداز ہیں کہ جیسے اب عرفات میں کھڑے ہو کے اور قبلہ رو ہو کے اور ہاتھ بلند کر کے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی مختلف طریقے نقل ہیں کہ کبھی ہاتھ کو جو ہے سر سے اوپر کر کے، کبھی ہاتھ کھول کے. تو اس میں میرے خیال ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں، اور جو کہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ آپ جب دعا مانگنی ہو تو دعا آپ کھڑے ہو کے بھی مانگ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی مانگ سکتے ہیں، اور سجدے میں جا کے بھی مانگ سکتے ہیں. اس کے لیے وہ نماز کا سجدہ ہونا ضروری نہیں ہے. نماز کے جی علاوہ وہی تو جو کہہ رہا ہوں، حالتیں، نماز کا سجدہ ہونا ضروری نہیں ہے اس کا. مطلب میں نے اس سے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اور ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ میں اصل میں دیکھیے دعا جو ہے نا ایک اللہ میاں سے لسٹ آف ڈیمانڈ نہیں ہے وہ کہ اللہ میاں یہ لسٹ ہے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں سن لیجیے آپ. مسئلہ ایسا نہیں ہے نا. دعا یہ ہے کہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے 3-4 باتوں کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں سن رہا، قبولیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، میری ضرورت کوئی اللہ کے علاوہ پوری نہیں کر سکتا، اور میں اللہ کا ایسا بندہ ہوں کہ جس کا میرے نزدیک میں نے پکار لگا دی تو بھی میرا کام ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کیسے جواب دیتا ہے میں اس کے اوپر اس پر بھی راضی ہوں. تو آپ یقین کیجئے کہ جو کیفیت ہوتی ہے نا دعا کی وہ بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. یعنی ایک شخص جو ہے وہ مطلب یہ کہ مانگ رہا ہے اور مانگتے یوں ہی مانگ رہا ہے، مطلب جیسے لوگوں نے کہا کہ جیسے آتا ہے بعض لوگوں نے کہا بھائی لوگ بھی کہہ رہے تھے میں نے بھی کہہ دیا، اور ایک ہے کہ آپ کی دل سے ایک چیز نکل رہی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اندر جو کیفیت اگر بن جائے تو اس کے لیے پھر بعض دفعہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. دوسرا تو میرے ڈاکٹر صاحب وہ صاحب لسٹ لے کے کہاں جائیں گے ہم؟ ڈاکٹر صاحب وہ لسٹ بھی تو آخر اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بھیجیں گے نا ہم اپنی، یا وہ اس کے لیے کوئی اور جگہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خالی ایک ٹھنڈے انداز میں ایک لسٹ پیش کر دی وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے ایک بات نکلے، یہ میں کہہ رہا ہوں. حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ تم اللہ سے اگر تمہیں نمک گھر میں نہیں ہے تو نمک کی دعا بھی اللہ سے مانگو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا تو ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ایک اور میرے ذہن میں آیا کہ دعا کا ایک اور بھی حصہ ہوتا ہے استخارہ کا. جب مانگتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ مانگ کرتے ہیں اور پھر مانگتے ہیں کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی رہنمائی نہیں مل رہی. آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ اصل میں استخارے کی جو دعا ہے وہ صرف ایک آپ کی کیفیت ہے کہ آپ دو حلال چیزوں کے بیچ میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، یعنی دونوں حلال ہیں. فرض کیجئے کہ بھئی آپ مطلب یہ کہ رشتے کی بات آئی، آپ کے سامنے 2-3 رشتے آ رہے ہیں بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ بھی مطلب مناسب لگ رہے ہیں یہ بھی لگ رہے ہیں، لیکن کس کے لیے فیصلہ کریں کیونکہ مستقبل کا حال تو مجھے نہیں معلوم کل کیا ہوگا. گویا آپ گھر لے رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہو رہا ہے تو حلال 2-3 چیزیں ہیں ان میں سے آپ یکسو ہونا چاہتے ہیں. تو وہاں پر استخارے کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو کرتے ہیں تو آپ نے 2 کام کیے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا تو اللہ تعالیٰ باقی آپ کو یکسو کر دیتا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کام کر لو، یعنی کرنے کا مطلب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، وہ خواب میں دکھ گئی، آپ کی کیفیت دل میں آئی، جو بھی ہے. اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اب آپ ذمہ دار نہیں رہے اگر وہ چیز فیلیور ہو جائے. یعنی مثلا فرض کیجئے کہ آپ نے ایک رشتہ کر دیا اور معلوم ہے کسی وجہ سے وہ رشتہ نہیں چل سکا،
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میں یہ آپ کی طرف سے میں نے اس پہ کیا تھا، تو اب آپ مجھ پہ مت اس کو مٹا دیے گا. اللہ کا بالکل ٹھیک ہے، تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، میری تقدیر میری میں یہ لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے، لیکن تم ذمہ دار نہیں ہو اس کے. تو ایک طرح سے میری برات ہو گئی اس چیز سے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا بات ہے، کیونکہ کافی لوگ جو ہے اس معاملے میں بہت پریشان رہتے ہیں، اور وہ ذرا تو جب کچھ اشارہ نہیں ملتا، اور اگر ان کی نسبت سے اشارہ نہیں ملتا کہ جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ پہ عمل نہیں کرتے. اس پہ ذرا میں کوشش کر رہا تھا کہ لوگ جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کی رضا میں جب آپ نے شامل کر لی ہے تو پھر اس پہ چھوڑ دیں، آپ جو بھی وہ کہہ رہا ہے تو پھر اس پہ عمل کریں. بالکل بالکل. مطلب یہ کہ چونکہ مستقبل کا مجھے علم نہیں ہے تو میں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، تو اس سے مجھے ایک طرح سے تسلی ہو جانا چاہیے. اب آج کل تو مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز تجارت ہو گئی نا، دین بھی تجارت ہو گیا تو استخارہ بھی تجارت. اب آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ سے پیسے لیں گے اور آپ کے لیے استخارہ کر دیں گے. وہ دیکھو جیسے وہ ہندوؤں کے قسمت نکالنے والے جوتشی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی پیدا ہو گئے. طاہر بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے، میرے خیال میں شاید آپ انٹرپٹ ہو گئی تھی آپ کی بات. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہمیں ہونٹ ہلا کے دعا مانگ رہے ہیں، چاہے عربی میں ہے یا اپنی زبان میں ہے، تو وہ ہلانا کی بھی کوئی امپورٹنس ہے؟ کیونکہ میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ میں ایک پریسائز اپروچ کے اوپر جا رہا ہوں. مجھے آئیڈیا ہے الحمدللہ آپ کی صحبت کی تھرو کے دعا کے ایلیمنٹس اور چیزیں ساری مجھے کلیئر ہیں. میں صرف وہ حدیث کے حوالے سے چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں جو چیز، تاکہ وہ اگر آپشن ہمارے پاس ہو تو ہم اپنی ایک پریسائز اپروچ میں اس کو کوالٹی کی طرف جائیں. اس میں اصل میں طاہر صاحب جو بڑا مسئلہ ہے وہ جو میں نے عبادت کی بات ابھی کی تھی کہ عبادت جو ہے وہ ہمارے اپنے اصول سے ہٹ کر ہے. دیکھیے اس کے ڈائیورژن آپ غور کریں. یعنی فرض کیجئے کہ نماز جو ہے ہم لوگ سب مل کے جماعت پڑھ رہے ہوں، اور میں اردو میں پڑھ رہا ہوں، ایک صاحب پنجابی میں پڑھ رہا ہوں، ایک صاحب ترکی میں پڑھ رہا ہوں، ایک صاحب کسی اور میں، تو آپ یقین کیجئے جو امت کی اجتماعیت ہے نماز کے اندر وہ کم سے کم ختم ہو جائے گی. تو گویا اس وقت ایک اجتماعی دینی مفاد کو زیادہ اہمیت دی گئی، اور اس کے لیے ایک میڈیم کو اس کے لیے رکھا گیا کہ اس موقع پر صرف یہی ہوگا. لیکن اب یہاں سے آپ کے اپنا انڈیویجول جو اللہ سے تعلق ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ عبادت سے ہٹتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے آپ مطلب یہ کہ جس انداز میں، یہاں تک کہ آپ زبان سے کہیں تو لکھ کر اللہ تعالیٰ سے بات کریں تو مطلب یہ کہ ہونٹوں کو ہلائے بغیر کہیں تو، یعنی ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر اس کی اہمیت ہے. تو یعنی وہ چونکہ اس کو ایک موقع پر ایک مطلب کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اصل اگر آپ یہاں پر جمعہ ہم کریں مثلا، اب آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ ہم نے یہاں پر کافی محنت کر کے یہ کیا ہے کہ بھائی اس کو عربی کے علاوہ انگریزی میں دیں گے، ورنہ ہمارے تو ابھی تک ایسے لوگ سمجھتے ہیں جمعہ عربی کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب اگر کوئی آدمی یہ کہ صاحب صرف انگریزی میں کیوں ہو، ساری زبانوں میں ہو. آپ مجھے بتائیے، اگر اچھا اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہماری جتنی مسجدیں، ہر مسجد میں مختلف نیشنلٹیز کے اور مختلف زبانوں کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. ہماری اپنی بستیوں میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، تو ایک ہی زبان ہوتی تھی وہاں پر. تو اب یہاں پر اگر فرض کیجئے کہ آپ انگریزی کے علاوہ کسی دوسری زبان کو لیں تو وہی سارا خطبہ جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا کہ مطلب 5 آدمی سن رہے ہیں، 5 نہیں سمجھ رہے. تو گویا دوسرے الفاظ میں میڈیم وہ ہوگا جس سے اجتماعیت جو ہے وہ وہاں پر مضبوط رہے گی. باقی اس کے بعد انڈیویجول جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر اس کے موقع وہاں سے رہے گا. جی کوئی اور کویسچن ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایک کویسچن میرا بھی ہے کہ یہ جیسے جو ہماری ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، یہ جیسے تسبیحات ہیں، ان تسبیحات میں جیسے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کو کیسے ان کی جو کیفیت ہے، جو ٹرو کیفیت ہے، مطلب ترجمہ بھی ہم نے یاد کر لیا کہ جی اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. تو یہ کیفیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لیا جائے تاکہ وہ جو واقعی جو اللہ اکبر کہنے سے انسان کے اندر اور اللہ کے ساتھ جو اس کا کنیکشن بلٹ ہوتا ہے اس کو کیسے امپروو کیا جائے؟ مطلب ابھی تو بڑا وہ روایتی سا بن گیا ہوا ہے، بس وہ 33-34 دفعہ اللہ اکبر وغیرہ کہہ کر ہم اس کو کیسے اس میں کیسے امپروومنٹ لائی جائے تاکہ وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں جو اس سے مطلوب ہے. امام غزالی نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے. وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض دفعہ ایک کام آپ مطلب یہ کہ جیسے اس پہ بہت ہی دل لگا کے نہیں کرتے، بس ایک عادت کے طور پر، روٹین کے طور پر کرتے ہیں. تو مثلا فرض کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو آپ جب نماز کی عادت ڈالتے ہیں تو کیا وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ ان کو کیا معلوم آپ کیا کروانا ہے؟ آپ ان سے قرآن حفظ کروا رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ آپ چیز کر رہے ہیں نا. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ دل جو ہے اس کو آپ
عادتاً صاف ہی کرتے رہتے ہیں تو بہرحال اس کے باوجود وہ صاف ہوتا رہتا ہے، چاہے آپ نے سوچا نہیں ہوگا یہ صاف ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے، اور ایک بات آپ نے ذکر کر دی، بہت اچھی بات ہے، وہ کرتے رہنا چاہیے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیفیت جو ہے بالکل ہو سکتا ہے ہر وقت نہ پیدا ہو، لیکن کبھی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی آپ کبھی غور کیجئے، یعنی ہر انسان پر یہ کیفیت گزرتی ہے. مجھ پر میں دیکھتا ہوں، مطلب کائنات میں آپ ایک چھوٹی سی کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھیں، اور اس کے اندر اس کی جو نظم ہے، جو ترکیب ہے، جس طریقے سے وہ فائدہ اور سے کام ہو رہے ہیں، اس سے اللہ کی تصویر آتی ہے کہ نہیں آتی. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آدمی غور کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ بھئی کیا اللہ کی ذات ہے، کس طریقے سے وہ کر رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کیفیت ہر وقت نہیں ہوتی، مطلب اس کو وہ نہیں ہے، لیکن عادتاً ایک کام کو کرتے رہنا بھی عبادت ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ رہنا چاہیے. ایک آدمی اگر یہ کے ساتھ جا کے میں قرآن کو جب تک نہیں سمجھوں گا اس وقت نہیں پڑھوں گا، یہ بات صحیح نہیں ہے. مطلب اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میں یعنی فرض کیجئے کہ میں دیکھیے نا، ہمارے اپنے رشتے ہوتے ہیں، وہ آپ رشتے دار سے مل رہے ہیں تو ہر وقت تو آپ جذبات میں بالکل نہیں بھرے ہوئے ہوتے. کبھی ایک تکلفہ نہیں ملتے ہیں، کبھی مطلب یہ ہوتا ہے کبھی آپ نے لیکن کبھی کیفیت آپ کی بالکل دوسری ہوتی ہے، لیکن رشتہ تو آپ نبھاتے رہتے ہیں نا ہر حال میں. تو یہی اس کا معاملہ. صحیح. کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ کوئی بھی جنرل بھی کوشچن کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنا انٹروڈکشن کروانا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی جس نے آج پہلی دفعہ جوائن کیا، پارٹیسپیٹ کیا. وعلیکم ڈاکٹر صاحب، صبح اللہ شریف عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو کافی دنوں کے بعد لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ ہو گئی تھی. ماشاءاللہ زبردست. چلیے طبیعت جی ٹھیک جی ہے آپ الحمد کی؟ للہ، اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں. السلام علیکم، میرا نام عبد المتین خان ہے، میں پہلی دفعہ شریک ہوں. اچھا ماشاءاللہ، چلیے اہلاً وسہلاً، ویلکم. میرے خیال میں شاید آپ ہندوستان انڈیا سے کر رہے ہیں جوائن. نہیں، میں تو فی الحال کوئٹہ سے جوائن کروں، لیکن وہ لنک جو تھا نا، میں انڈیا کے فون سے لیا تھا لنک. اچھا اچھا اچھا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. محمد مسیح الدین. اوہو، وامی کے پروگرامز جو آپ کو تکلیف دیتا تھا، میں آپ کو نہیں تو یہ وامی آپ کے پروگرام کا ذمہ کہاں سے اس میں بیچ میں آپ نے کہاں سے بیچ میں مداخلت کر دی اس میں بہت پرانی یاد دلا دی آپ نے تو. جی ڈاکٹر صاحب، آپ جب سے کینیڈا منتقل ہوئے پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب آتش جوان تھا، اب آتش جو ہے وہ آتش دان ہے، نوجوان ہے. اب آتش دان ہے. ماشاءاللہ جی، ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے. آپ کو جو خوش واقعی آپ کے چاہنے والے ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیسے کسی نے ہلکا سا کوئی میرے خیال میں کہیں لنک ٹرانسفر کیا بالکل. اور انہوں نے جوائن کر لیا. ٹائم ڈفرینس بڑا زبردست ہوتا ہے، اچھا خاصا ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو جو نئے جوائن کرنے والے ہیں ویسے تو انہوں نے واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیا ہے، اگر نہیں کیا تو وہ رابطہ کر لیں. میں ان کو ہم آپ کو کوآرڈینیٹ کرتے رہیں گے کہ کب پروگرام ہے اور کیا ٹاپک ہے، اس طرح کی چیزیں. وہاں پہ ہمارے یہاں کل میرا پروگرام دہلی میں بھی تھا، تو یعنی وہاں پر ہمارے کچھ یہی ہے، وہاں پہ مرکز جماعت ہے، اس کے پاس رہتے ہیں لوگ، وہ کبھی کبھی بنا لیتے ہیں. ایک بڑا لطیفہ ہوا کہ ایک پروگرام میرا تھا آج رات کو یا کل صبح کلکتے میں، تو انڈیا میں. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صاحب وہاں کی حکومت جو ہے وہ اس قدر انٹرنیشنل ہو گئی ہے، یعنی انٹرنیشنل کے خلاف ہو گئی ہے، لوکل ہو گئی ہے، کہ اس نے کہا کہ اگر انٹرنیشنل مقرر ہے تو آپ کو وزارت خارجہ سے اجازت لینا پڑے تو اس کی وجہ سے وہ پروگرام پوسٹ پون ہو گئے. وہ دلی میں آپ نے دھرنے سے کیا ان کے جو سردار لوگوں کا ہے؟ نہیں نہیں، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیے انسان کی جو فطرت ہے نا، اس فطرت کو کتنا کچلا جائے لیکن کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے. اب اس وقت آپ یقین کیجئے کہ کسانوں کا تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہندوؤں کی جتنی ذاتوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور جس کے ذریعے سے یہ حکومت ان کو تقسیم کر کے آئی تھی جیت کے،
وہی ہندو جو ہے آپس میں کہہ رہا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، یہاں تک کہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ فطرت موجود ہے. اب یہ کہ اس فطرت کو ہم کیسے دعوت اللہ کے ذریعے سے ان کو بتا دیں کہ اللہ سے جڑ جاؤ، تو سمجھیے کہ ان کی زندگی بھی بن جائے، آخرت بھی. لیکن یہ فطرت تو موجود ہے. بے شک. ایوب بھائی آج آپ ہیں یا